ایک ذمہ داری سمجھائی جا رہی ہے، کیونکہ میں اور آپ حضور کے نائب بنا کر بھیجے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ پیٹ نے کسی کو مزدور بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ملازم بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو لائر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو حاکم بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو تاجر بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو زارع بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو ٹھیکیدار بنایا ہے، پیٹ نے کسی کو جمعدار بنایا ہے۔ تو یہ سارے کام تو پیٹ سے متعلق ہے، ضرورت سے متعلق ہے۔ ہاں، اور ضرورت کے لیے ہی دنیا میں گھاس کاٹتے رہنا، تو یوں کہ جانور بھی اتنا تو کر لیتے، اپنی ضرورت کے لیے گھاس کاٹنا، محنت کرنا، در بدر بھٹکنا، تو یوں کہ اتنا تو جانور بھی کر لیتے۔ ہاں، ہم اس کام کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ ہاں، ایسا کام جس کام کو صحابہ نے کیا تو اللہ کا غیبی نظام ان کے ساتھ ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں وہ یقین کی چھاؤں میں چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں ہمیں وسوسوں نے ڈرا دیا جو قدم قدم پہ ٹھہر گئے۔ ہمیں وسوسے ڈراتے ہیں، کیا ہوگا بیوی کا، کیا ہوگا بچوں کا، کیا ہوگا کاروبار کا، کیا ہوگا کارخانے کا۔ یہ وساوس جو آتے ہیں وہ یقین کے بگاڑ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ اس لیے اس محنت کو بعض تاریخ میں لکھا ہے، بعض اولیاء کو تو اشارہ غیبی سے اس محنت کو سمجھایا گیا۔ ہاں، اللہ کی طرف سے۔ معین الدین اجمیری چشتی نورہ مرکز پاکستان تاریخ میں لکھا ہے، آپ سنجر شریف کے بہت بڑے رئیس تھے، 25-26 جوڑی بیل کی آپ کی کھیتی تھی، اور اس میں گنا نہیں ہوتا تھا بلکہ انگور ہوتا تھا۔ ابراہیم کہنگری نام کے ایک بزرگ ان کے بعد میں پہنچ گئے، اللہ والے سیدھے سادے، ٹیڑھی موڑی چوٹی، کپڑے میلے کچیلے، بغل میں جھولا پڑا ہوا۔ خواجہ صاحب علم ظاہری کو پڑھے تھے۔ قرآن حدیث کا علم جو ہے یہ علم ظاہری ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو بزرگوں کی خدمت میں رہ کر خانقاہوں میں مجاہدات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے لیا جاتا ہے، وہ علم باطنی ہے۔ ہاں، تو خواجہ صاحب شریعت کے علم کو، علم ظاہری کو پڑھے ہوئے تھے، جانتے تھے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ انگور کے میٹھے میٹھے کھوسے توڑ کے لائے اور خواجہ صاحب وہ ابراہیم کہنگری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رکھ دی۔ یہ بھی عجیب، اللہ والے کھاتے چلے گئے، اور جب کھا چکے تو اپنے بغل میں جھولا پڑا ہوا تھا اس میں ہاتھ ڈالا، پھل کی ٹکڑی نکالی، اپنے منہ میں رکھی۔ تو خواجہ صاحب سوچنے لگے عجیب اللہ والے، اے میاں ہمارے میٹھے میٹھے انگور کھائے، کم سے کم کہتے کہ لو پوری پوری ٹکڑی تم بھی آدھی کھاؤ میں بھی کھاؤں۔ وہ بزرگ نے چبایا، اپنے منہ میں سے چبایا ہوا نکال کے خواجہ صاحب کے منہ میں رکھا، جیسے خواجہ صاحب کے منہ میں رکھنا تھا کہ وہ جو انگور کا باغ ان کے سامنے تھا وہ اوجل ہو گیا، وہ غائب ہو گیا، اور عالم ارواح سامنے آ گیا، جہاں ہم سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے سوال کیا تھا، عہد لیا تھا، عہد میثاق۔ تو میرے دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پالنہار، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا؟ تو وہاں ہماری روحیں براہ راست اللہ کو دیکھ رہی تھی۔ دنیا کا میلہ جھمیلا تو تھا ہی نہیں، یہ اسباب کا چکر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہماری روحیں تھی، سوار موجود تھے اور سواری نہیں تھی، یہ بدن نہیں تھا۔ تو سب نے کہہ دیا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی پالنہار ہیں، آپ ہی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے غلط تو گر نہ تو کہتا، نہ میں قالوا بلا کہتا، نہ کرتا تو مجھے پیدا، نہ میں تجھ کو خدا کہتا۔ اتنا بھاری بھرکم امتحان ہے، وہ ذات 70 عارفین فرماتے اور 70,000 نورانی پردوں میں چھپ گئی، اور ہمیں مٹی کے کھول میں ہماری روح کو چھپا کے دنیا میں بھیج دیا، اور اسباب کا جال بچھا دیا، وساوس کا چکر چلا دیا، پورے جنت میں اور پریوں کا جال بچھایا عورتوں کا۔ ہاں، امتحان لینا ہے، کون ہمارا ہے، کون پرایا ہے، کون اسباب کا بندہ ہے، کون رب کا بندہ ہے، کون دنیا کا پجاری ہے، کون رب کا پجاری ہے۔ اسباب کا جال بچھا دیا۔ ہاں، اب ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آ رہا، ہر آدمی اسی کے چکر میں، نماز پڑھنے والا بھی، ذکر کرنے والا بھی، تبلیغ میں جانے والا بھی، عبادت کرنے والا بھی، چیزوں سے چیزیں نکل رہی ہے، شکلوں سے شکلیں بن رہی ہے، تو ہماری نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ شکلوں سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا وسیع اللہ نور اللہ مرکز اشعار کہتے تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اگیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا۔
اپنے یاری کو نہیں دیکھا، ساری چیزوں کو دیکھتے پھرتے رہے، اس سے یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس کی یہ فائدے، اپنے یار کو، اپنے پالن ہار کو، اپنے محبوب کو دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ جو محنت ہے نا، یہ سمجھائی جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کو جیسے وہ لقمہ ان کے منہ میں رکھا تو ان کا باپ غائب ہو گیا اور عالم عروہ سامنے آیا اور ہاتھی سے غیب سے آواز آئی، معین الدین تم گلزار محمدی کو سینچنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ کہ انگور کے باپ کو۔ دیکھا اشارہ مل گیا۔ ہاں پھر خواجہ عثمان ہارونی نور اللہ مرکزوں کی خدمت میں پہنچے۔ جسے ہم سب اہل سنی والی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے یہاں پیری مریدی جو ہے یہ بھی رواں ہے، جائز ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم طریقت کا سیکھنا واجب ہے اور بیعت ہونا سنت ہے۔ ہاں یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے یہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے اور معرفت بھی ہے، چاروں چیزیں۔ ہاں عجیب طریقہ حضور لے کر آئے ہیں اہل سنی والجماعت کا، ساری چیزیں موجود۔ یہ محنت معمولی محنت نہیں ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت جس کو اللہ نے پوری دنیا میں چلایا ہے۔ امت کا ایک ایک فرد یہ سمجھ جاوے کہ میں حضور والے کام کے لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو روٹی کا کیا ہوگا؟ کیونکہ روٹی سب کو ڈراتی ہے۔ پگڑی کا جو دادا ہونے کا پوری دنیا میں دعویٰ کرا، حالانکہ وہ دادا نہیں، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، لیکن وہ بھی روٹی سے ڈرتا، روٹی۔ ہاں اس لیے آپ نے دیکھا جنگل میں شیر اینڈ کنگ دونوں کپڑے بیچ رہے تھے۔ بھائی تم لوگ کپڑے بیچتے ہو تو کیا کرے بھائی، پیٹ لگایا ہے، دھندا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی ساتپوریہ کے جنگل میں ہاتھی اینڈ برگر، ہاتھی اور اس کے بھائی کی دکان، دونوں برتن بیچ رہے۔ بھائی تم لوگ برتن، کیونکہ کیا کرے بھائی پیٹ لگا ہے تو دھندا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی گیجرم میں ہل بیل لے کے کوے جا رہے ہیں، آج کیسا دن نکلا تم ہل بیل لے کے، کیونکہ کیا کرے بھائی پیٹ لگایا ہے تو دھندا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا آپ نے 17,999 مخلوق کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پال رہے ہیں، ایک حضرت انسان کا بچہ ہے جس کو اسباب کے جال میں پھنسا ہے امتحان لینے کے لیے۔ ہاں اس لیے یہ جو محنت ہے نا، یہ اجتماع جو لے جائیں گے معمولی محنت نہیں ہے، یہ اجتماع لے جانے والے بڑے خوش قسمت ہو گئے۔ ہاں لیکن اس کے لیے قربانیاں دینا پڑے گی، اس کے لیے مشورے سے چلنا پڑے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو کہا تھا، دیکھو میرے بھتیجے کو تم لے جا رہے ہو، یہ کوئی یعنی معمولی چیز نہیں ہے، پورے عرب سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہاں معمولی کام نہیں، یہ زبردست محنت ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت۔ اس وقت دنیا کے ائمہ کفر جو ہے وہ سارے ہولے بن گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا دعوت دنیا میں چل پڑی، اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونے والا۔ ہاں اللہ نے کام چلا دیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کام چل رہا ہے۔ ہاں جب تک موسیٰ علیہ السلام کی دعوت چلی نہیں، علماء فرماتے 450 سال تک فرعون کے سر میں درد بھی نہیں ہوا اور 40 دن میں ایک پاخانہ کرتا تھا۔ ہمارے 2-3 دن پاخانہ نہیں ہو تو طبیعت ہماری بگڑ جائے، اور کیسا مضبوط کوٹھا تھا اس نادان کا، 40 دن تک بھی برداشت کر لیتا۔ ہاں لیکن جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے چلایا، یوں کہ ایک دن میں 40 پاخانے ہو گئے۔ دعوت ہے یہ۔ ہاں اللہ ہم سب دعوت میں چلنے والوں کو اس کا یقین عطا فرما دے۔ اللہ کا غیبی نظام تائی کے ساتھ براہ راست ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ معمولی محنت نہیں ہے، ہم سب اس یقین کے ساتھ اس محنت کو کریں۔ یہ خالی ثواب کمانے کی کام نہیں ہے، ثواب کے لیے تو دنیا میں بہت کام ہے۔ ہاں اس کے لیے اقبال ہی کہتے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لوٹے۔ ادھر ادھر کی بات کرتا ہے، اخبار میں یہ دیکھا، اس میں یہ کہہ ڈالا، اس میں یہ کہہ ڈالا۔ یہ قافلے لٹ کیسے گئے؟ یہ یہودی کیسے بن گئے؟ یہ نصارہ کیسے بن گئے؟ یہ آدیواسی کیسے بن گئے؟ یہ کیسا ہوا؟ ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لوٹے۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ رہزنوں کا ڈاکوؤں کا تو قافلے لوٹ لینا کام ہی ہوتا ہے ان کا، لیکن تو گھاس کاٹا تھا کہ جفران کاٹا تھا؟ تو نے کیا کیا؟
تو نے اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا. یہ پوری دنیا میں جتنی ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور جتنا روحانیت ہے، اور جتنا ڈکیتی، اور جتنا سود، اور جتنا گھسوٹ، اور جتنا یعنی وبن، یہ سب ہم نے ہماری غفلت کا نتیجہ. ہاں، ہم نے محنت کو چھوڑا. اس کے لیے یہ زبردست کام ہے، معمولی کام نہیں ہے. جو اجتماع لے جائے گا بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ. کیا کیا ملے گا اس کا تو ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں، اس محنت کے کرنے پر ارے ایک رات کی یعنی ایک آدمی نے رکھوالی کر لی، صحابہ کی جماعت کی رات میں چوکیداری کر لی، اور اس کا انتقال ہوا. سرکار نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑے. خلاصہ اس کا یہ تھا کہ کسی نے یوں کا مت پڑھاؤ، یہ گنہگار آدمی کا خلاصہ اس کا ہی. تو آپ نے پوچھا کوئی بھائی اس کی نیکی جانتا ہے اس مجمع میں؟ ایک نے صحابی نے کہا ہاں. ایک رات ایک جماعت کی چوکیداری کی تھی اس نے. دھاگا ڈالنے والے، پھاڑ کھانے والے جانور، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. اللہ کے حبیب آگے بڑھے، جنازے کی نماز پڑھی. ایک قبر میں سونے والے تیرے ساتھی تجھے جہنمی کہتے ہیں، لیکن میں اللہ کا حبیب اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. ایک رات کی چوکیداری. اب یہ محنت ہم کریں گے تو اس پر کیا ملے گا؟ ہاں، ایک شرابی آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک اللہ کا پرچہ مل گیا اس کو. اوہو، میرا اللہ کا نام ہے، میرا اللہ کا نام ہے. حالانکہ لفظ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے، لیکن اس نے سوچا میرا اللہ کا نام، اٹھا لیا. شراب پینے جا رہا تھا، اس نے وہی پیسوں سے عطر میں اللہ کے نام کو بسایا، اونچی جگہ رکھ لیا. ہاں، اونچی جگہ رکھا. اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا، بسری نے ہمارے نام کو اونچا کیا، ہم اس کے نام کو اونچا کریں گے. وقت کے اولیاء پر الہام ہوا، بسری کو جا کر یہ بات کہو. مہاراج ہاں جی نور اللہ عمر قدری یہ قصہ سناتے تھے، اللہ ان کو دریات عالیہ کا فرمائے. ہاں، ان کا جا کے خبر کرو. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خبر دینے کے لیے آئے. تو یہ سمجھے یہ اپنے گنہگار آدمی صحابی ضروری ہے. یہ اولیاء کیا نصیحت کرے گا؟ ڈر رہے تھے کیونکہ بھائی